ایک مرتبہ جناتوں کا گروہ جا رہا تھا، پورا گروپ، بہت سارے جنات جا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ جہری نماز تھی، بلند آواز سے آپ نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے اور تمام صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ تو جب آقا علیہ السلام نے قرآن کو نماز میں تلاوت فرمایا نا، تو وہ جناتوں نے سن لیا، ان کے کانوں میں آواز پڑی۔ اچھا، یہ جو جنات ہوتے ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قرآن کو پڑھنے سے بڑا متاثر ہوئے، اور وہ پوری جماعت کا جو سردار تھا وہ رک گیا، اس نے سب کو روکا کہ رک جاؤ، یہ جو ہم کلام سن رہے ہیں، وہ بولا جنات کہ جو یہ ہم نے کلام یہ پڑھا جا رہا ہے، جو ہم سن رہے ہیں، یہ کوئی عام کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور وہ پوری جناتوں کی جماعت اتنی متاثر ہوئی، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ وہ لوگ جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا، اس وحی کو سنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ یہ جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو جناتوں نے اس کو سماعت کیا، اور وہ جنات بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں، یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، یہ تو ایسی سحرکن آواز اس کی ہے کہ ہم آج سے دیوانے بنتے ہیں۔ اور وہ پوری جناتوں کی جماعت نے کہا کہ ہم اس بات پر شہادت دیتے ہیں کہ یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے یہ اللہ کا سچا کلام ہے، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اور آج سے ہم ان کے غلام ہیں۔ یہ انہوں نے جب آقا کی زبان سے اس قرآن کو سنا تو اس طرح سے ایمان لائے۔ اور ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور ذکر و اذکار چل رہا تھا، آقا علیہ السلام واعظ فرما رہے، نصیحت فرما رہے۔ ایک خطرناک سانپ اژدہا بڑی تیز رفتار سے دوڑا چلا آ رہا ہے۔ اچھا، جو دیکھو جو اژدہا ہوتا ہے نا، موٹا سانپ، یہ جلدی زیادہ دوڑ نہیں پاتا ہے، یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہے کہ بھائی جو پتلا سانپ ہوگا یہ بہت تیز بھاگتا ہے، اس کی رفتار زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ موٹا ہوتا ہے اجگر اژدہا، تو یہ اس میں طاقت تو زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ زیادہ تیز دوڑ نہیں پاتا ہے۔ تو وہ جو تھا وہ بڑی سپیڈ بھی اس کی بڑی زیادہ تھی، اور موٹا خطرناک سانپ، اور وہ منہ پھیلا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا کہ یہ اژدہا، یہ سانپ آقا علیہ السلام کی طرف بڑھ رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے نبی کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، سانپ آ رہا ہے، حکم کیجیے ہم اس کو مار دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہ کوئی سانپ نہیں ہے، بلکہ یہ فلا فلا جنگل کے جناتوں کا بادشاہ ہے، اور یہ قرآن کی فلا فلا آیت بھول گیا، وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میری دربار میں حاضر ہوا ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی غلامی میں جنات بھی آ رہے ہیں، اور جنات چونکہ اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنات کے بھی نبی ہیں، اور ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیا کریں، ہمارے یہاں ہم جب سوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری چھت کے اوپر کوئی اینٹیں پھینک رہا ہے، حالانکہ جب ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ایسا کوئی منظر نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر پہ جنات رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز، حرکتیں کرتے ہیں۔ جاؤ، ایک آقا علیہ السلام نے ایک دعا لکھوائی جو آج بھی دعائے ابو دجانہ کے نام سے مشہور ہے، اور وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس دعا کو لکھوایا اور کہا کہ جاؤ اس کو لکھو اور اپنے سرہانے رکھ لو، اپنے گھر میں جا کر اس کو لگا لو، تو آئندہ سے یہ آوازیں آنا بند ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں جہاں پر یہ ہمارا خط موجود ہوگا وہاں پر جنہ نہیں آ سکتے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعویذات کیوں بتائے؟ اس لیے کیونکہ ان میں برے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انسانوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، اسی طرح سے جنہ میں بھی اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو جماعت آقا علیہ السلام پہ ایمان لائی، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر کوئی انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان کامیابیوں کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرے۔ یعنی ان کا بھی یہ ماننا ہے، وہ قوم بھی یہی کہتی ہے کہ اگر رسول اللہ کی اتباع کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دے گا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کی وہ
وہ کامیاب ہوا۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے۔ وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں، ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور اس کا اجر اللہ تعالی ہمیں دنیا میں، ہمارے مرنے کے بعد قبر میں اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں، اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے، مستحقین تک پہنچتا ہے، اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گی۔ تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے، تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے۔ تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور